اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے انشاءاللہ۔ پچھلی جو قرآن کی مجلس تھی اس میں ہم نے 2 آیات پڑھی تھیں۔ جو 2 آیات پڑھی تھیں ہم نے آیت نمبر 34 اور 35، وہ ہماری جو عائلی زندگی میں 2 اہم کردار یعنی مرد اور عورت، یا مرد اور عورت کی صورت میں خاوند اور بیوی، یا ماں اور باپ، یہ 2 رشتے یا یہ 2 افراد جو ایک خاندان کی ایک اساس ہوتے ہیں، یا ایک لیڈنگ رول، یا دونوں ہی در حقیقت وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ایک پوری فیملی کو یا ایک پورے خاندان کو، تو ان کے آپس میں تعلقات اور اس میں کچھ بیلنس قائم رکھنے کے لیے، یا ان تعلقات کو مطلب اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے، اور اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی بگاڑ آ جائے تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے 2-3 سٹیجز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے تو مرد کو ایک حاکم کے طور پر یہاں پر پیش کیا گیا، لیکن مرد کی حاکمیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یا مردوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی جو مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں اس آیت میں کہ کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے کچھ پرابلمز ہیں یا اگر کچھ ایشوز ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم مرد کو اگر حاکم بنا دیا تو یہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بلند و بالا اور وہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات آتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی یا انسان کو تفکر کرنے کے لیے، سوچ بچار رکھنے کے لیے کچھ گائیڈ لائن ایسی بھی دیتا ہے کہ انسان اپنی حدوں سے بڑھ نہ جائے۔ اور پھر ان آیات میں ہمیں کچھ پرمیشنز جو ہیں وہ ملتی ہیں، کس طرح سے معاملات کو لے کر چلنا ہے، اور کس طرح سے ثالث جو ہے اس کا کردار بھی اس میں آ جاتا ہے۔ بہرحال ہم دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، لیکن ان کو عمل کرنا، اس کے لیے شرط واحد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہی میں ہی انسان کی بھلائی ہے، انہی میں ہی انسان کی رہنمائی چھپی ہوئی ہے، نہ کہ دنیا کو دیکھ کر دنیا کے معاملات میں عارضی طور پر کچھ نفع حاصل کرنے کے لیے یا عارضی راحت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت جو ہے اس کو وہ پس پشت ڈال دیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنے تکبر میں یا اپنے غرور میں اکثر ایسا کر جاتا ہے، جیسے بہت سارے معاملات میں خواتین جو ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ مرد جو ہے ان کو کیوں تھوڑا سا اعلیٰ درجہ دے دیا، حالانکہ بہت سارے معاملات میں خواتین کو بہت سے اعلیٰ قسم کے مقام جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ اور اگر عائلی زندگی میں دیکھا جائے کہ مرد جو ہے وہ کافی عام طور پر زیادہ سختیاں
یا زیادہ تنگیاں برداشت کرتا ہے، زیادہ مشکلیں برداشت کرتا ہے عورت کی نسبت، جب خاص کر اس کو اپنے فیملی کی پرورش کے لیے، نان نفقہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، کمانے کے لیے، یا کمانے کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو مرد حضرات جو ہے نا وہ ٹیکل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اوور آل جب پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے تو اوور آل ایکول سٹیٹس ہو جاتا ہے مرد کا اور عورت کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور یہ شیطانی وسوسے جو اس دنیا میں آج کل تو بہت عروج پر پہنچ رہے آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ ان شیطانی وسوسوں کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان سے نبٹنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں ہم اپنے کچھ فیملیز کے ساتھ کچھ اور جو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس میں دجال کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں میں بہت پڑھا، دجال کا اور قیامت کے احوال کا، اور اس میں ہم نے دجالی جو قوتیں ہیں یا دجالی جو فتنے ہیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوگی دجالی فتنوں کی طرف، اور سب سے زیادہ مائل ہوگی اور دجال کی طرف بڑھنے والی ہوگی۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت سخت قسم کی مطلب رہنمائیاں ملتی ہیں کہ اگر یہ سچویشن آ جائے کہ عورتیں جو ہے وہ دجال کے نظام کی طرف بڑھیں اور ان کو قابو کرنا مشکل ہو، تو ان کو گھروں میں باندھ کے رکھو، یہاں تک بھی آیا ہے۔ جو اس میں پھر خاص کر عورتوں کو زیادہ فہم کرنے کی یا زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ عام طور پر دیکھا گیا کہ جلدی مغلوب ہو جاتی ہیں، جلدی وہ اثر قبول کرتی ہیں اور جلدی راغب ہو جاتی ہیں ایسی چیزوں کی طرف۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں جو خواتین کے بارے میں ہیں، آف کورس کہ مطلب ہمیں اپنے دین کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائیاں ہیں ان سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کچھ نفع حاصل کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی آیات میں، آج کے آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعْبُدُ اللَّهَ، اور عبادت کرو تم سب اللہ کی۔ اب یہاں سے اس آیت سے اگلی 2-3 آیات جو ہیں وہ نسبتاً ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے جو پیچھے جو چلتا آ رہا ہے اس سے۔ اس میں ایک اوور آل کمانڈمنٹ یا اوور آل ایک اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مال کو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کن کن لوگوں پر مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، پھر والدین پر، پھر قریبی رشتہ داروں پر، پھر یتیموں اور مسکینوں پر، پھر مسافروں پر، اور اس طرح سے اسی طرح سے یہ آیت جو ہے اگلی، یہ احسان کے بارے میں کہ احسان کرنا ہے، کن لوگوں پر احسان کرنا ہے، کس ترتیب سے احسان ہے، جو زیادہ مستحق احسان کیے جانے کے ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے وَعْبُدُ اللَّهَ، تم سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک بناؤ، نہ تم شرک کرو بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی کو بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور شریک مت ٹھہراؤ۔ عبادت کرنا ہم عام طور پر اردو میں جو اس کا مطلب لے لیتے ہیں کہ عبادت کرنے کا مطلب نماز پڑھنا ہے، صرف نماز پڑھ لی، اور نماز کے علاوہ کوئی ایسا خاص ہمارے ذہن میں عبادت کا کنسپٹ نہیں آتا۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے بس وہی عبادت کر رہا ہے۔ در حقیقت عبادت جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، چاہے وہ مطلب آپ کے پریکٹیکلی کسی مطلب ہاتھ پاؤں ہلا کر آپ نے کام کیا ہے، یا آپ نے دل کی نیت کر کے اپنی زبان ہلا کر کیا ہے، دل کی نیت کر کے کیا ہے، کوئی بھی ایسا عمل آپ کا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ روزمرہ کے معاملات میں کچھ پریکٹیکلی کرتے ہیں، نماز کے علاوہ کچھ صدقات دینا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والی باتیں کرنا، دوسروں کی تعلیم دینا، یا دوسروں کو ہر طرح کے معاملات جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے دل کے اپنے معاملات جو ہیں، دل سے آپ نے کوئی اچھی نیت یا اچھا ارادہ کیا ہے کسی کام کا، وہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی کے لیے اچھا گمان کیا،
माजरत कि किसी के लिए अच्छा गुमान किया वो भी इबादत में शामिल हो जाता है। किसी को दिल से माफ कर देना या किसी के लिए दिल में इज्जत रखना, ये भी आपकी इबादत में शामिल होता है, बशर्ते कि आपका ये सारा अमल जो है वो अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए हो, ना कि दुनिया के किसी नफे या दुनिया की कोई इज्जत और शोहरत के लिए। तो कोई भी आपका अमल जो है वो इबादत के दर्जे तक पहुंच सकता है अगर आपकी उसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की नीयत है, इरादा है। तो इस कंसेप्ट से देखें तो इबादत करना एक छोटा सा नुक्ता नहीं, ये एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे डोर्स ओपन है हमारे लिए। सिर्फ हमें जरूरत क्या है कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त करें और दूसरे नंबर पे हम नीयतें करें भी। हम नीयतें करें भी रोजमर्रा के मामलात में। अक्सर हम ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें हमारी नीयत शामिल नहीं होती। मतलब मिसाल के तौर पर खाना खाना है तो खाना दाएं हाथ से खा रहे हैं। अब दाना खाएं हाथ से, ये हमारी आदत भी है और हमारी रूटीन भी है, लेकिन हम अपने जहन में रखें कि ये नबी की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला के अहकामात में से एक हुक्म है कि दाएं हाथ से तुम शुरू करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें पता चला। तो हम अपने जहन में रखें कि हम दाएं हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला की रजा के लिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए, तो ये भी यकीनन हमारे लिए नेकियों का ही बायस होगा। तो इस तरह के रोजमर्रा के छोटे-छोटे मामलात जो हैं उनको हम शामिल हाल रखें अपनी नीयत को या अपने इरादे को कि हम अल्लाह की नीयत या अल्लाह की खुशनुदी के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए ये सारे कर रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें अजर तो बढ़ता है और अजर मिलता है। बगैर किसी नियत और इरादे के भी कोई अच्छा काम करेंगे तो यकीनन उसका अजर मिलेगा बीइंग ए मुस्लिम। लेकिन हम अपने इरादे को, नीयत को शामिल कर लें तो फिर इस अजर में और भी इज़ाफ़ा हो सकता है। इस बारे में आगे अगली आयत में हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा भी होगा कि अल्लाह ताला क्या फिर करता है अपने बंदे के साथ फ़ज़ल के मामले में। बहरहाल इबादत करो अल्लाह की और फिर उसको इसमें किसी का शरीक मत ठहराओ। अब जिन चीज़ों को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना है, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला की तरफ हमने मतलब अपने आप को लेकर जाना है अपनी इबादत के सिलसिले में, दुआ माँगने में, अपनी नीयत को दुरुस्त करने में, अपने अमल में, तो अब तुम शरीक भी मत ठहराओ किसी का। किसी को अल्लाह के साथ। ये नहीं कि मतलब मुँह से तो कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मदद जो है वो किसी गैरुल्लाह से माँगनी शुरू कर दी। ये मदद जो है ये उलुल अमर जिसे कह सकते हैं कि किसी के इस्तिताअत से बाहर कोई काम अगर कहना है तो वो उसको उसको किसी से मदद माँगना है। ये भी आम तौर पे बिला वजह ही कुछ तनकीद बराए तनकीद या बिला वर्ग आर्गुमेंट्स देने के लिए जी कि हम तो इंसानों से भी मदद माँगते हैं। तो मैंने अगर अपने बेटे से कह दी कि मुझे पानी पिला दो, तो ये एक ऐसा काम है जो इसकी इस्तिताअत में है और जो दुनिया में मतलब आम है। तो अगर मैं यह कहूँ कि मुझे तो मेरा बेटा ही सिर्फ़ पानी पिला सकता है, तो ये शिर्क में ज़ुमरे में है। कहीं मैं बेटे को कहूँ कि जो तुम मुझे पानी पिलाओ, सिर्फ़ तुम ही हो जो मुझे पानी पिला सकते हो, तो ये शिर्क के ज़ुमरे में यकीनन आ जाता है, खुदा ना ख़ास्ता। तो तो ये बहुत आम-फ़ाहम सी बात है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद या बस आर्गुमेंट करने के लिए ख़ामख़ा से मतलब इस तरह से लोग जो है वो कई दफ़ा हीले-बहाने कर लेते हैं। तो हमें मेरा ख़्याल है बहुत वाज़ेह तौर पर पता है कि किन मामलात में हम अल्लाह ताला से शिर्क की तरफ जा सकते हैं या बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक भी मत ठहराएँ। ये हमारे मुसलमान मुआशरे में भी बहुत बहुत ही गुमराहकुन अकायद इस तरह के हैं जिसमें जो गैरुल्लाह के नाम पर नज़र-ओ-नियाज़ और गैरुल्लाह को पुकारा जाता है बहुत सारे मामलात में। उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहिए इस वक़्त। बहरहाल अल्लाह ताला ने पहली आयत के पहले हिस्से में कहा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैयन। इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी को भी शरीक मत ठहराओ। बिल वालिदैनी इहसाना और वालिदैन के साथ एहसान करो या हुस्न सलूक करो। अब यहाँ से आगे आता है कि किन लोगों के साथ एहसान करना है या हुस्न सलूक करना है, उसकी तरतीब है। लेकिन एहसान और हुस्न सलूक क्या है? एहसान करना उर्दू में तो उसका बड़ा आसान से मानी हुस्न सलूक लिख दिया गया। हुस्न सलूक का मतलब है कि अच्छे तरीके से बातचीत करना या अच्छे तरीके से पेश आना। लेकिन एहसान का मतलब अरबिक कांसेप्ट में अगर देखें तो बहुत वसी है। एहसान जो है वो हर तरह का
اچھا عمل کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرنا، دوسروں کے ساتھ احسان جو ہے اس میں شامل آ جاتا ہے، ان کی مدد کرنا، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ان کو مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا ہر طرح کے معاملات میں، یہاں تک کہ ان کو تعلیم دے دینا، ان کو اچھی رغبت دلانا، ان کے لیے اچھے اقدامات کرنا، ان کے لیے اچھی سوچ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے احسان میں آتی ہیں۔ تو احسان جو ہے بڑا کنسپٹ ہے، ہمارے اردو کے معنی سے نکل کر ہمیں تھوڑا سا اپنا ذہن جو ہے اس کو کھول کر اس لفظ کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا احسان کرو، وبالوالدین احسانہ، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ سب سے پہلے احسان کرنے کا حقدار جو ہے وہ والدین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان یا والدین کے ساتھ اچھے جو طرز عمل ہے اس کی تاکید کی ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ، وہ بذی القربہ، اور قرابت والوں کے ساتھ، قرابت والے یعنی قریبی رشتہ دار جو ہیں، بہن بھائی، ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی ہیں، یا اس سے بھی قریبی رشتہ دار جو ہیں، بیٹے جو ہیں یا بیوی جو ہے وہ تو اپنے اہل و عیال میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیموں کا بہت تفصیل سے ذکر ہوا سورہ نساء میں، جب سے ہم نے سورہ نساء شروع کی ہے زیادہ تر عورتوں کے متعلقہ ہے، اس کے علاوہ یتیموں کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے آیا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے بارے میں، مسکینوں کا بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ مسکین جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں دو بڑی مشہور کیٹیگری، مشہور کا مطلب یہ کہ دو بڑی اہم کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری تو یہ ہے، سورہ بقرہ میں ہمیں پڑھا بھی تھا ہم نے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت سے ہی مسکینی جھلک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری حالت میں ہی ان کے کپڑے وپڑے ایسے ہوتے ہیں، یا ان کا چہرہ، ان کے مطلب ان کی مسکینی کی شدت کی وجہ سے ان کے چہرے کے آثار جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مسکین لوگ ہیں۔ اس میں پروفیشنل بیگرز بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفیشنل بیگرز کے علاوہ ہم عام مطلب دیکھنے میں بھی اگر کوئی مانگ نہیں بھی رہا تو اس کی ظاہری حالت یا اس کی ظاہری کیفیت سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسکین ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسکین ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو انہوں نے مطلب اچھا مینٹین کیا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، جس کو ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں۔ یہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے دوسروں پر، تو ان کی طرف ہمیں وہ جستجو کر کے یا تھوڑی سی کوشش کر کے ہمیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے، اور میرا جو ذاتی خیال ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ مدد کیے جانے کی، کیونکہ وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، اور ان کو تو اگر کوئی مدد کرے گا ان کی، اللہ کے علاوہ جس دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ جو کوئی مدد والا معاملہ کرے گا تو وہی ہوگا جن کو ان کے بارے میں کچھ علم ہوگا، یا جن کو ان کے بارے میں کچھ پتا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد میں جو سفید پوش مسکین جو ہے ان کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے، اور ان کی ضرور ظاہری طور پر بھی، اور ان کی بلکہ سری طور پر چھپ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ بہرحال مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، اور احسان میں نے کہا کہ ہر طرح کے معاملات آ جاتے ہیں جو کسی کی بہتری کے لیے یا کسی کی بھلائی کے لیے ہم کریں، چاہے وہ وقت صرف کریں یا پیسہ صرف کریں یا محنت اپنی یا کوشش کریں ان کے لیے۔ بہرحال اور یتیموں کے بعد مسکینوں کے لیے والجار ذی القربہ، اور ہمسایہ قرابت والے، قرابت والے ہمسایہ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یا ایون کہ دور کا بھی رشتہ دار ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے اور ہمسائے کی بھی ہے۔ ہمسایہ رشتہ دار، رشتے میں ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، وہ قریبی رشتہ دار والا ہمسایہ ہو گیا۔ والجار الجنوبی، اور ہمسایہ اجنبی، کہ ہمسایہ کوئی ایسا ہمسایہ جو اجنبی ہے، جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں، کوئی ماں بہن بیٹی یا اس طرح کا، یا اس کے علاوہ کوئی چچا پھوپھی تایا یا ان کے بھی آگے کزن وزن، اس طرح سے کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ہمسائیگی کا ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے مسکینوں کے بعد پہلے مطلب احسان کا حق ہے قریبی رشتہ دار، وہ ہمسائے جو رشتہ دار ہوں، اور اس کے بعد وہ ہمسائے جو اجنبی ہوں۔ وہ صاحبی بالجنبی، اور ساتھی، پہلو کا ساتھی یا عارضی ہمسایہ۔ عارضی ہمسایہ میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے
جیسے سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں سفر میں اپنے ساتھ کوئی دوسرے مسافر جو آپ کے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں وہ عارضی طور پر ہمسائے ہیں، یا جیسے بازار میں چل رہے ہیں یا بازار میں کسی مارکیٹ میں گئے ہیں، دکاندار کے ساتھ لینا دینا سودا صرف کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو وہ عارضی طور پر اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کولیگز جو آ جاتے ہیں جو دفتروں وغیرہ میں یا کام کی جگہوں پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی عارضی طور پر ہمارے ساتھی ہیں، عارضی طور پر دن کا کچھ حصہ یا کچھ وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، تو وہ ہیں ساتھ۔ اور ساتھی کا پہلو یعنی عارضی طور پر ہمسائے جو ہیں وہ اپنی سبیل اور راستے کے مسافر، راستے کے بیٹے یعنی مسافر لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ اور پہلے دور میں تو مسافروں کے ساتھ احسان بہت ہی زیادہ کریٹیکل تھا، کیونکہ اس دور میں تو جیسے مطلب اونٹوں پر اور جانوروں پر سفر کرنا ہے اور کئی مہینے کی مسافت ہے اور سامان بندھا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت تو زیادہ شدید پریشانی ہوتی تھی۔ بہرحال آج کے ماحول میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، البتہ کم ہے، لیکن آج بھی ہمیں کچھ میٹرز میں مطلب یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ مسافروں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا تھا، کسی کی جیب کٹ گئی ہے یا کسی کا مطلب کوئی والٹ وغیرہ چوری ہو گیا ہے، تو مطلب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایزی پیش ہے، کیش وغیرہ کر کے منگا سکتا ہے وہ رشتہ داروں سے، لیکن کسی کا موبائل کھو گیا اگر تو وہ تو دنیا سے کٹ گیا آج کل کے دور میں بھی، تو اس کی کوئی نہ کوئی استعانت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ بہرحال مسافر کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیٹیگریز بتائیں کہ کن کن کیٹیگریز کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جس کے تم مالک بنا دے گئے ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یہ ہیں جس کے مالک بنا دے گئے ہو دائیں ہاتھ، یعنی غلام اور لونڈی، کوئی بھی غلام اور لونڈی جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی اسٹریٹجی کے ساتھ جو غلام اور لونڈیاں ہیں، یہ جو سلیوری سسٹم جو ہے اس کو دنیا سے ختم کیا گیا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ احسان کرنے والوں کی لسٹ میں ان کو شامل کیا گیا، جو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی کسی کی سوچ میں بھی تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی جو ان کے ملازم جو ہیں، ملازم سے مراد جو ان کے غلام ہیں، چاہے وہ مرد غلام ہے یا عورت لونڈی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کا کوئی کنسپٹ ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تمہاری ملکیت میں ہے، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ جو ہے وہ پیش کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان، اسے جو ہو مختالاً فخورا، مغرور اور فخر کرنے والا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت، استطاعت، توفیق دی ہے، چاہے وہ پیسہ دے کر کی ہے، چاہے وہ علم اور دے کر کی ہے، چاہے وہ آپ کی جسمانی قوت کے طور پر دی ہے، کہ کسی بھی طرح سے آپ اگر دوسروں کی مدد کر سکتے ہو، دوسروں کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے آپ کے اوپر۔ اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ ایک خاص فضل اور کرم میں جو ظاہری جو خصوصیات ہیں، جیسے دولت کا ہونا یا علم کا ہونا یا مطلب آپ کی جسمانی صحت جو ہے اس کو اچھا ہونا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، اس سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نیت اور جو ارادہ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں حسن ڈالا ہوا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ دولت تو بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ان کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے، اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب ظاہری حیثیت اور طاقت کے علاوہ آپ کے دل کو بھی اتنا اچھا اور نرم اور خوش مزاج بنایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ احسان کریں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا فضل ہے آپ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا کہ وہ غرور کرنے والے اور فخر کرنے والے، یعنی دولت تو ان کے پاس ہے، ہمت ہے ان کے پاس، لیکن وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور جتنا وہ احسان کر سکتے ہیں دوسروں کے اوپر وہ اتنا احسان نہیں کرتے، اور اگر وہ احسان کرتے بھی ہیں تو وہ جتلانے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے یا مغرور ہو کر۔ تو
اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا غرور، تکبر یا ہمارا فخر جو ہے نا وہ اس میں شامل حال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو ظاہری قوت اور طاقت اور دولت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں فہم دی اور ہمیں ہمارے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ہم دوسروں کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو، ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ اور وہ سب چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ جو دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اب یہ بھی بہت اہم آیت ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، وہ بخل کرتے ہیں، وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اب وہ خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر تو خرچ کیا کرنا، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آیا کہ وہ یکتمون اور وہ سب چھپاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دولت یا احسان ان کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت یا طاقت دے کر اس کو وہ چھپاتے ہیں، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی کیٹیگری جو اس میں ہے وہ مال کے ہے، مال کے بارے میں کنجوسی بہت کرتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ کنجوسی نہ صرف خود کنجوسی کرتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو کنجوسی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وہ دوسروں کو حکم دیتے ہیں بخل کا یا کنجوسی کرنے کا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بھی خرچ نہیں کرتے۔ یہ میرے مشاہدے میں تو بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں، بہت دفعہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو میں نے تھوڑی سی ان کے ساتھ آرگومنٹ بھی ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے میرا آرگومنٹ کرنا ہمارا کئی دفعہ نہیں بنتا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کچھ معاملوں میں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، بلکہ الٹا دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ یار تم بے وقوف ہو، تم اس طرح سے اپنی دولت جو ہے وہ دوسروں کے اوپر لٹا رہے ہو، تمہارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تم اپنے فیوچر کا یا مستقبل کا فکر کرو، تم تھوڑا سا بچا کے رکھو، اپنے بچوں کے لیے بچاؤ، اپنے بعد میں آنے والی نسل کے لیے بچاؤ، یا کچھ گھر ور بنانے کے لیے یا کاروبار کے لیے بچا کے رکھو، تم اس طرح سے تم دوسروں کے اوپر خرچ کر کے پیسہ ضائع نہ کرو، یا اتنا خرچ کرو جتنی کسی کو ضرورت ہے، تم خام میں ہی خرچ کرتے جا رہے ہو۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات آتے ہیں، اور فیملی سسٹم میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں بہت سارے اس طرح کے میٹرز مل جاتے ہیں کہ مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بال بچے اب الگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہی نہیں دوسرے، ٹھیک ہے ذمہ داری نہیں، دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنا کمائیں کھائیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو اپنے معاملات جو ہیں وہ رکھیں گے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ لیکن وہ آج کے دن نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے مستقبل میں ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا والدین ہیں یا دوسرے ساتھی ہیں، جو در حقیقت وہی ہمارے مستقبل میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا مستقبل تو قیامت کے دن اللہ سے اجر اور فضل جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور اگر اس مستقبل کو ہم پیچھے چھوڑ کر دنیا کے مستقبل میں ہی ہم کھوئے رہیں تو یقیناً ہم دنیا کا مستقبل تو شاید سنوار لیں، لیکن بعد کے آنے والا مستقبل جو ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتے ہیں۔ اور میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے، مشاہدے میں ہے کہ دنیا میں جو دوسروں کو خاص کر اپنی اولاد کو مطلب پالنے کے چکر میں یا اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جو اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، وہ بلکہ خاص کر میں پیسے کی بات کر رہا ہوں کہ پیسے کے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں، دوسروں کو احسان نہیں کرتے اپنی بال بچے کے لیے، تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے بال بچے بھی بعد میں ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین کو انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا تو ان کی تربیت میں ہی شامل نہیں ہوتا پھر۔
اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو چھوڑ کر اپنے یار دوست یا جب وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی وہ زیادہ مطلب آؤ بھگت کرتے ہیں، یا ان کی زیادہ تکریم کرتے ہیں، یا ان کی وہ زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ سب سے پہلا حق جو ہے والدین کا ہے، اس کے بعد قریبی رشتے داروں کا ہے، اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسرے ہمسائے اور ساتھی جو ہیں اور کولیگز وغیرہ ہیں اور دوست وغیرہ ہیں اور رستے کے مسافر جو ہیں وہ سب اس کے بعد کی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ بگاڑ جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بخل کرتے ہیں، اور اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو اپنے ان ساتھیوں پر جن کی اہمیت کم ہے اسلام میں۔ بہرحال کہ ایسے لوگ اب وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اپنی دولت کو، اپنی جو ظاہری حیثیت ہے اس کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال تو دیا ہوا ہے لیکن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جو یہ بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو فضل کیے ہیں اس کی شخصیت سے اس کا وہ ظاہر ہونی چاہیے، اس کی شخصیت سے وہ ظاہر ہونا چاہیے، لیکن سادگی کے ساتھ۔ کچھ حدیث کو اگر کمبائن کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس کے لباس سے یا اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اس کا تھوڑا سا مطلب پتہ چلنا چاہیے، لیکن اس میں سادگی جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ بے وجہ ریاکاری اور بے وجہ مطلب بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا جس سے دوسرے جو وہ حسد کا شکار ہو جائے، اس کو یقیناً منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ حد تک سادگی کے ساتھ اپنی جو دولت ہے اس کو، یا اپنا جو رتبہ ہے یا اپنی جو حیثیت ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال کو خرچ کرنا جو ہے یہ بھی بہت اہم پہلو ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا، وآتدنا، اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ اب یہ کافر کون سے ہیں؟ اگر پچھلی آیات کو ہم دیکھیں تو یہ کافر وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے احکامات کا۔ احسان کرنے میں ایک ترتیب ہے، اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں یا بخل کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات، یا اس سے بھی پیچھے اگر آیات کے ساتھ کنٹیکٹ کیا جائے تو عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو واضح ہدایات دی ان سے وہ روگردانی کرتے ہیں، ان سے وہ انکار کرتے ہیں۔ کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا، میں اسی لیے بار بار اس کا مطلب ترجمہ انکار کرنے والا کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی تو انکار کرنے والوں میں شامل نہیں کسی بھی معاملے میں۔ بہرحال ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، اس میں دوسرے ظاہر ہیں جو نان مسلم یا شرک کرنے والے، وہ تو ڈیفینیٹلی شامل ہی ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں ضرور ہر وقت نظر رکھنی چاہیے۔ وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تیار کر رکھی ہے عذاب مہینہ، ایک رسوا کن عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ایسے انکار کرنے والے وہ ایک رسوا کن عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ والذین، اب اسی یہ پچھلی آیت جو تھی بخل کے بارے میں، کنجوسی کے بارے میں، اس کا اب ایک اپوزٹ جو ہے، دوسرا جو پہلو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ریا الناسی، ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ اب بالکل اس سے اپوزٹ جو کیٹیگری وہ آ گئی۔ پہلے جو ہے وہ تو بخیلی کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی یا کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے لوگوں کو خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ، در حقیقت وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ یہ بہت ہی مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن بہت ہی وسیع معنی ہو گئے اس کے، کہ جو دوسروں کو ریاکاری کر کے، دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو در حقیقت ریاکاری جو کرتا ہے وہ دنیا کا نفع حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں چاہے وہ شہرت حاصل ہو، چاہے کسی سے کچھ مطلب ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو کسی سے کچھ امید ہے، تو اس امید رکھ کے اس کے ساتھ وہ اس کی مدد کر رہا ہے کہ چلو میں آج مدد کروں گا، کل کو میرے کام آئے گا کسی بارے میں، یا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ کسی کی مدد کرنی ہے ظاہری طور پر اس لیے کہ کل کو وہ میری مدد کرے گا، یا
اپنی کیپیسٹی میں اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے. تو اس طرح کا ریاکاری کر کے یا دکھاوا کر کے جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کہ در حقیقت وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں لاتے. ان کا تو جس چیز پر یقین نہیں کہ آج کا میرا خرچ کرنا جو ہے اس کا مجھے اجر جو ہے وہ تو قیامت کے دن ملنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ قیامت تک وہ سوچتے ہی نہیں. وہ دنیا، ان کی سوچ جو ہے وہ دنیا تک ہی لمیٹڈ ہے اور دنیا تک ہی محدود ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ آج میں خرچ کرتا ہوں، آج مجھے دنیا میں بھی کوئی مطلب عزت شہرت مل جائے گی یا اس کے بدلے میں کوئی نفع کسی دوسرے سے مل جائے گا. تو در حقیقت وہ نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکن الشیطان، اور جو کہ ہو شیطان، لہو اس کا قریناً ساتھی، فساء تو بہت برا ہے، قریناً ساتھی. تو ایسے لوگوں کا ساتھی تو در حقیقت شیطان ہوتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو شیطان تو ایک بہت برا ساتھی ہے. شیطان جو ہے وہ ایک بہت برا ساتھی ہے. ایسے لوگ جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں در حقیقت ان کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ ایک بہت بڑا برا ساتھی ہے، بہت برا ساتھی ہے. اور اس کے علاوہ بہت برے دشمن کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذکر کیا ہے کچھ آیات میں. اگلی آیت بھی اسی ضمن میں اس کو ابھی آج ہم دیکھ لیتے ہیں. وماذا، اور کیا، علیہم ان پر، اور کیا ہوتا کہ اگر، کیا ہوتا لو اگر، اور کیا ان پر اگر، اور کیا ہوتا اگر آمنو وہ سب ایمان لے آتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ سب ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں در حقیقت وہ نہ ہی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی وہ قیامت کے دن پر. تو اس کے بارے میں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ سب ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا، اور سب خرچ کرتے، مما اس سے جو رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس کو وہ اس طرح سے خرچ کرتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ کہ ریاکاری کے لیے، نہ کہ کنجوسی کر کے. ٹھیک ہے، تو کیا ہی ہوتا کہ اگر وہ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے خرچ کرتے جس طرح سے اللہ نے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا. اور کس طرح سے خرچ کرنے کا حکم دیا، کن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اس کا آج ذکر ہوا. سورہ بقرہ کی روایت کا ذکر کیا ہم نے کہ اللہ کے راستے میں، پھر والدین پر، پھر یتیموں اور مسکینوں پر، پھر قریبی رشتہ داروں پر، پھر یتیموں مسکینوں پر، یا اس طرح کی کیٹیگری. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اگر وہ اس طرح سے مالوں کو خرچ کرتے تو یقیناً وہ سب ایمان پر ہوتے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم علیمہ ان کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا. ان کی نیتوں کو، ان کے ظاہری اور باطنی اعمال کو تو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس سے آگے جو تھوڑا سا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی. اللہ تعالیٰ جو ہے ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس دنیا میں جو بھی کوئی کمائے گا، اس دنیا میں جو بھی کمائے کرے گا، جس بھی طرح سے عمل کر کے، اللہ تعالیٰ اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن، اور اگر، تکو حسن، کوئی نیکی ہو، اگر کوئی نیکی کرے گا، اگر کوئی نیکی ہو اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے، یضاعف تو وہ دگنا کر دیتا ہے اسے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر 2 گنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ، اور وہ دیتا ہے، مِن لَدُنْہُ اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص خزانے سے، اپنی طرف سے، اجراً اجر، عظیماً بہت بڑا. اگر کوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو نہ صرف دگنا کر دیتا ہے بلکہ وہ اپنے خاص فضل سے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کہ اس کی نیکی جو ہے
اس کو دگنا کرنا جو ہے وہ تو منیمم ریوارڈ ہے. یہ اس آیت سے یہ بھی کہنے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کا دگنا اجر، 2 گنا اجر جو ہے، اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کی ہے، اگر وہ ریاکاری کے لیے نہیں کی، تو اس نیکی کا 2 گنا اجر جو ہے وہ تو منیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی طرف سے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی نیت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق، اس کے پاس کتنا تھا، اس میں سے اس نے کتنا خرچ کیا، تو اس کی کنڈیشن یا اس کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں 2 گنا سے زیادہ جو ہے وہ اپنے خاص رحمت کی طرف سے عطا کر دیتا ہے. یہ جیسے میں نے شاید اسی کلاس میں ذکر کیا کہ اگر کوئی کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور اس میں سے وہ 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس نے اپنا 10% جو ہے وہ خرچ کر دیا، 10%. لیکن اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس میں سے وہ 10% خرچ کرے تو 10,000 روپیہ خرچ کرے گا. اب وہ 10,000 روپیہ خرچ کرنے والا جو ہے وہ پھر بھی اجر میں ہو سکتا ہے کم ہو 100 روپے خرچ کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ جس نے 100 روپیہ خرچ کیا اس کے پاس باقی تو 900 روپیہ رہ گیا، اور جس نے 1,00,000 میں سے 1,000 روپیہ خرچ کیا ابھی بھی اس کے پاس 90,000 روپیہ باقی ہے. ابھی بھی اس کے پاس مطلب اس دوسرے شخص کے مقابلے میں بہت زیادہ باقی ہے جس کو وہ بہت ساری جگہوں پہ خرچ کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو 1,00,000 روپیہ ہے جس کے پاس، وہ اگر 90,000 بھی خرچ کر دے پھر بھی شاید وہ اس 100 روپے کے برابر اجر میں نہ پہنچ سکے. شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن میں دنیاوی حساب کتاب کی بات اگر کر رہا ہوں تو 90,000 روپیہ خرچ کر کے بھی شاید وہ 100 روپے والے کے برابر نہ پہنچ سکے، کیونکہ 100 روپے والے نے تو اپنے پاس جتنا ترکار رکھا ہے وہ تو ابھی بھی اس سے بہت کم ہے جتنا 1,00,000 روپے والے کے پاس ابھی بھی باقی بچا ہوا ہے. بہرحال واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر جو ہے وہ نیتوں کے مطابق کرتا ہے، اور وہ یقیناً وہ ملٹی پلائی کرتا ہے مطلب عدد سے کہ بہت بڑے عددوں سے اپنے ثواب کو نیت کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس تو ثواب کی یا اجر کی کسی قسم کی کچھ کمی نہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کو بہتر کرے اور ہماری نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں یا ہماری کمزوریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سامنے نہ رکھے، بلکہ اپنے فضل کو اور اپنے کرم کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف قبول و منظور فرمائے بلکہ اس میں اپنے خاص رحمت سے اور اپنے خاص فضل و کرم سے اس میں اضافہ کرے. اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ تو لامحدود ہے، اس میں تو کسی قسم کی کمی نہیں آتی. اگر وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص خزانوں میں سے اور خاص رحمت سے اور خاص فضل و کرم میں سے ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمارے لیے فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اسی کے ساتھ پھر ہم آج کی مجلس کو برخاست کرتے ہیں. دعا میں ضرور یاد رکھیں سب ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.